أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 28 کے دوسرا آدھا اور پارہ نمبر 29 کا پہلے آدھے کا آج کا درس قرآن ہے. انشاءاللہ العزیز آج بھی ایک سے 12 کا درس قرآن ہوگا. یہ سورۃ الصف ہے، یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کا موضوع جو ہے وہ جہاد اور قتال ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کو، اپنی زبان کو، جو کچھ زبان سے کہیں اس کو پورا کریں، اس پر قائم رہیں. پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت مسلمہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمن کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی بھی تلقین کرتی ہے. اس کے بعد اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنائی اور ان کا نام نامی اس میں گرامی بتایا. اور اس کے بعد اگلے آیات کے اندر یہ بھی بتایا کہ یہ جو دین محمدی ہے یہ تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا. یہ دین جو ہے کس طرح اپنے دلائل اور اپنی حجت کے اعتبار سے تو تمام ادیان پر غالب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دین کو تمام دینوں پر قرب قیامت میں وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ العزیز تمام کے تمام ظاہری اور باطنی اعتبار سے بھی اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کریں گے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کی ایک ایسی تجارت دعوت دی ہے جس میں نقصان نہیں ہے. وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے اور ان کی بات پر عمل کیا جائے. اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آخر میں اس سورۃ الجمعہ کی شروع میں یہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کا جو محور ہے جس پر یہ پوری صورت گھومتی ہے، اس بار امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا گیا تھا اور وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے. اور اس کی مثال اس گدے کی ہے جس پر بڑی متبرک علمی اور اسی طریقے پر بہت باری کتابیں یا بوجھ لادا جائے، لیکن اس کی کمر تو جھکی ہوئی ہو، لیکن اس کتابوں کے اندر جو علوم اور معارف ہیں، جو اس کے اندر موضوع ہیں، جو کتاب کے اندر جو سبق ہے، اس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہ ہو. یہی مثال اس انسان کی بھی ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کی مثال اس گدے کی طرح ہے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا تذکرہ کیا گیا اس سورت کے اندر، اور آخر کے اندر مسلمانوں کو تجارت کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جس وقت نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم تجارت کے لیے نکل جاؤ، اور جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو تم کسب معاش کے لیے نکل جاؤ. آگے سورۃ المنافقون ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے. اس صورت کے اندر منافقوں کے اخلاق، ان کی جھوٹ، ان کی فتنے فساد، ان کے مکر و فریب. ویسے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بے شمار جگہوں پر منافقین کی علامات بیان کی، ان کے کردار بیان کیے، لیکن اس پوری صورت کے اندر منافقوں کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، ان کا طور طریقہ، ان کا کردار، اس سب کو بتا دیا گیا کہ منافق کس قسم کا ہوتا ہے، منافق کی کیا علامات ہوتی ہیں، وہ زبان سے کتنا مسلمانوں کا خیر خواہ بنا ہوا ہوتا ہے، اندر سے وہ کتنا زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر وہ زبان کا اتنا چٹپٹا ہوگا، اس کا ظاہر ایسا ہوگا کہ انسان سمجھے گا یہ بہت مخلص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا کہ اگر آپ کے پاس یہ منافق کوئی ایسی بات لے کر آئیں
آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، آپ ان کے مکر و فریب میں نہیں آئے گا، آپ ان منافقوں کی چالوں میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کی خوب تحقیق کر لی۔ آج ہمارے لیے بھی یہ مشورہ، جن کو ہم نے قائد بنا ہوا ہے، رہبر بنا ہوا ہے، رہنما بنایا، ان کی ان چٹپڑی باتوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم بھی خیال کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ظاہر کو دیکھ کر اندر سے وہ کچھ ہوں، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں وہ منافقوں کی طرح اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ کہیں منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت سے پہلے خرچ کرنے، ورنہ موت آ جائے اور موت آنے کے بعد سوائے حسرت اور ندامت کی کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اپنی زندگی میں اس چیز کو خرچ کریں۔ آگے سورۃ التغابن ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا یہ ہے تو مدنی صورت، لیکن اس پر جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ مکی صورتوں کا ہے۔ اس صورت کے ابتدا کے اندر رب تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، رب تعالیٰ کی تعریف اور مسلمانوں کے انسانوں کے دو گروہوں کو تقسیم کیا گیا۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے سامنے سابقہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان نے بھی سابقہ قوموں کے احوال بیان کیے کہ شاید یہ عبرت حاصل کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس صورت کے اندر اہل ایمان پر مال، اولاد، ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ آگے سورۃ الطلاق ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں کا عمومی مزاج اس طرح جس طرح ہے کہ اس کے اندر بھی بعض شرعی احکام بیان کیے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام، ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ، نفقہ، سکنا جیسے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر شروع کے اندر طلاق کے شرعی احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ شریعت کے اندر سب سے ملعون ترین عمل، جس کو انتہائی غلط ترین عمل قرار دے دیا گیا ہے، وہ طلاق کا عمل۔ لیکن اگر دو مسلمان یا دو آدمیوں، مرد اور عورت کے درمیان بن نہیں پا رہی، ان کے درمیان کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو رہا، تو شریعت نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے کہ تم آپس میں جدائی کر لو، اور جدائی کا طریقہ بھی بتایا، پھر طلاق کا طریقہ بتایا، اور طلاق کے بعد عدت گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اسی طریقے پر وہ عائشہ عورت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کی ترغیب دی ہے، اس صورت کے اندر نازل فرمائی ہے۔ آگے صورت تحریم ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق بیعت نبوت، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اس صورت کے پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو چنانچہ بڑے محبت اور امیز انداز میں عتاب اور فرمایا گیا ہے، پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے اور تم اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کرتے ہو، اور تمہیں کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور غم لگا کہ انہوں نے یہ بات کی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو سختی سے منع کیا اور ان پر تنبیہ کی کہ اگر تمہیں پیغمبر علیہ السلام طلاق دے دیں تو کیا تمہیں تعجب ہے؟ تم تعجب کرتی ہو، ان کا پروردگار تم سے بہتر ان کو بیویاں عطا کر دے گا۔ اس صورت کے اختتام پر دو مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال کے اندر کافرہ بیوی کی ہے جو مومن کے نکاح میں تھی، اور دوسری مومن عورت جو ایک کافر کے نکاح کے اندر تھی۔ اس مثال ان دونوں مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے
انسان خود مومن صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور اثر نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے پارہ نمبر 29 شروع ہو رہا ہے، تبارک الذی، سورۃ الملک۔ اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی سورت جس کی 30 آیات ہیں، جو اس کو پڑھے گا کل قیامت والے دن یہی سورت اس کے لیے باعث سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت اور اس کے ساتھ موت اور حیات کی عزت، ذلت، فقیر، غنی اور ساری چیزوں کا بیان ہے۔ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تقوینی دلائل دیے گئے ہیں، اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام یعنی دوزخ پر جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے سورۃ القلم ہے۔ قلم، اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسمیں اٹھائی ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت سے نوازا کیا ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کائنات کو بنایا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قلم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آپ لکھ دیں۔ فرشتوں نے کہا کیا لکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ تقدیر لکھ دیں، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ہر انسان کی تقدیر جو ہے وہ قلم کے ذریعے لکھ دی، اور آج تک جتنے علوم، فنون جو کچھ بھی آ رہے ہیں وہ سب کے سب قلم کے ذریعے، اس سے قلم کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سورت کی شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی منزل، آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں، آپ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا سارے کے سارے اخلاق جو ہیں وہ قرآن ہیں۔ اسی طریقے پر آپ کو کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو، چغل خور، بلائی سے اچھائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ اس سے مراد ولیدہ بن مغیرہ ہے۔ دوسرا مضمون اس صورت کے اندر جو خاص اہمیت کا حامل ہے وہ اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عرب میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے آدھے سے زائد جو تھا وہ غربا، مساکین، محتاجوں میں خرچ کر دیتا تھا، اور اللہ اس کی برکت سے اس کو اور عطا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ مر گیا، اس کی اولاد کے پاس جب یہ چیز آئی تو انہوں نے بہانے، ہیل اور حجت کر کے اس سے روک دیا غریب مساکین کو۔ تو جب وہ اپنا مال لے کر جانے لگے تو اللہ کی طرف سے آفت آئی، ان کا مال وہ جو باغ تھا وہ سب کا سب غرق ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اس طرح جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو اس طرح غرق بھی کر دے گا۔ تیسرا جو اہم مضمون جو سورۃ قلم بیان کرتے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلایا جائیں گے تو سجدہ نہ کریں گے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ، یہ مکی سورت ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ حاقہ کا بھی ہے، اور حاقہ کا معنی ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گے، اس لیے اسے حاقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ان واقعات کا تذکرہ ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، فرشتے نازل ہوں گے، اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان سے جو نیک ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بد ہوں گے، جو برے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور یہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں یہ نامہ اعمال ملتے ہی نہ ہم۔ آگے سورۃ المعارج، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی آ جائے تاکہ قیامت سے پہلے
ہم اس عذاب سے نمٹ لیں۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی منظر کشی بھی کرتی ہے اور اسی طریقے پر مجرموں کے بارے میں اور ان کے انجام کار کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہے اور ان کو ہلاک کر دے گا اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا کر دے گا۔ آگے سورۃ النوح ہے۔ اس پوری صورت کے اندر صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر جو تھی وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھی، کیونکہ ان کی دعوت و تبلیغ کا عرصہ بھی جو تھا وہ سب سے زیادہ تھا، اس لیے ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سب سے یہ پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، اپنی اطاعت کی دعوت دی اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک کوشش کی۔ اتنی مبالغت، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، صبح بھی دعوت دی، شام کو بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی اور سرن بھی دعوت دی، ہر ایک کو دعوت دی کہ شاید کوئی ایک تو ایسا ہو جائے جو میری دعوت کو قبول کر لے۔ روایتوں میں آتا ہے 80 یا 82 آدمیوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی نعمت عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر، پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اس نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا، سورج کو روشن چراغ بنایا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم جب انسان پہ کاسالی آ جائے، جب انسان کے اوپر، انسانوں کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو وظیفہ بتایا تھا وہ استغفار کا۔ آج ہمیں بھی اس استغفار کی بہت اشد ضرورت ہے، اس وظیفے کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر یہ جو ہمارے حالات ہیں یہ سدھر جائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دے دے کر تھک چکے، قوم باز نہ آئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، یہ باز نہیں آئی، اے اللہ تو ان کو غرق کر دے، یا اللہ یہ بتوں کو پکار رہے ہیں، اللہ یہ تیری ذات کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہیں، اے اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑ دے بلکہ ان کا صفائے ہستی سے ان کو مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق